پینڈورا لیکس کے نام سے پینڈورا باکس کھل چکا ہے۔ ابھی ابتدائی طور پر کچھ نام ہمارے سامنے آئے ہیں، جس میں شعیب شیخ ہیں، خسرو بختیار ہیں، شوکت ترین کا نام ہے، مونس الہی ہیں، فیصل واڈا ہیں، عبدالعلیم خان ہیں، اسحاق ڈار ہیں، علی ڈار ہیں، ان کے صاحبزادے شجیل میمن ہیں، وقار مسعود ہیں، کچھ اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس میں مختلف سیاسی شخصیات کے نام ہوں گے جن کا تعلق مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوگا، اور کچھ کاروباری شخصیات کے نام ہوں گے، ایسا ہی سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ پینڈورا باکس پاکستان کی سیاست پر کیا امپیکٹ کریٹ کرے گا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی آف شور کمپنی جو ہے وہ قانونی ہے اور کون سی ایسی کمپنی ہے جس نے چوری کا مال وہاں پر رکھا ہوا ہے، یہ تحقیقات کرنا ہوں گی، اس کا طریقہ کار اور راستہ کیا ہوگا۔ اس ڈسکشن میں، اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب موجود ہیں، ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں، اسلام آباد سے ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ہیں، سعدیہ افضال ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے ساتھ ثروت ولیم ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمد کہتا ہوں۔ ہارون صاحب، آپ سے شروع کرتے ہوئے، پینڈورا باکس ہے یہ کتنا ہنگامہ برپا کرے گا؟ ایسا ویسا پینڈورا باکس ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے۔ لوگ بڑے چالاک بنتے ہیں، ہر آدمی آلموسٹ اپنا ایک امیج تراشتا ہے۔ دراصل اس کا جو امیج ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ چھپے ہوتے ہیں، جیسے اگر یہ درست ہے علامہ وقار مسعود کا تو یہ تعجب خیز ہے، باقی تو اس میں کوئی نام ایسا نہیں جس پہ تعجب ہو۔ بھائی یہ سارے لوگ اسی کام پہ لگے ہو، یا اقتدار کی بھوک ہے، یہ ازل سے ہے۔ جناب جنید نے کہا تھا ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو انسان بنیادی طور پر سیلفش ہے، سروائیول کے انسٹنکٹ ہے، بھوک ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ بھوک کا خوف گمراہ کرتا آدمی کو اور فواہش گمراہ کرتے ہیں۔ تو پیسے کی کشش ہمیشہ رہی ہے اور اقتدار کی کشش ہمیشہ رہی ہے، لیکن ایک بات ہے، سوال یہ ہے، نام آ گئے مگر ہم کسی پہ ججمنٹ نہیں دے سکتے جب تک اس کا موقف معلوم نہ ہو جائے۔ صحیح۔ مثلا شوکت ترین کہتے ہیں کہ میں کمپنیاں بنائیں اسٹیٹ بینک کی اجازت سے، اب اس کا جائزہ لینا پڑے گا نا، اور کاروبار کیا نہیں۔ علیم خان کا یہ موقف ہے، صحیح ہے غلط ہے دوسری بات ہے، یہ جائے گا فائنلی۔ شام کو ایک بہت ممتاز سیاسی لیڈر مجھ سے پوچھ رہے تھے اصل سوال یہ ہے عدالت میں جائے گا یہ نہیں، میں خاموشی سے سنتا رہا کہ بھئی جائے گا کیسے نہیں، اور میڈیا ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ دیکھیے، انسانوں کے اپنے منصوبے ہیں، قدرت کے اپنے منصوبے ہیں، اور منصوبے کس کے پورے ہوتے ہیں؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ انسانوں کو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ یہ جو پارسا بنے پھرتے ہیں، یہ شام سے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے تھے، یہ وہ عمران خان بے نقاب ہو گیا، عمران خان بے نقاب ہو گیا۔ بھائی اگر عمران خان ہو جائے گا بے نقاب تو ہم بھی کہیں گے ہو گیا۔ تو اب نکلا کون؟ علی ڈار، اسحاق ڈار، تو کس کے منہ بچے ہیں یہ؟ لیکن ایک چیز ہارون صاحب، اس میں ایک اخلاقی پہلو ہے جس کا ابھی شاہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ اپنی دولت کو، یا پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، آپ باہر لے جا کر رکھنا چاہتے ہیں، یا کاروبار کرنے کے لیے آپ اپنی ویلتھ کو وہاں پر یا ٹیکس بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کا اخلاقی پہلو زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صرف قانونی پہلو کو ہم دیکھیں اور ہم ریلیکسیشن دیں؟ ہمیشہ اخلاقی پہلو زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے، دولت کمانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جناب عثمان غنی کا غلہ جو ہے وہ 70-80 اونٹوں پہ لدا ہوا آتا تھا، ٹھیک؟ پیسے کمانا کہاں جرم ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی دنیا میں کاروبار ہوگا تو ملازمتیں پیدا ہوں گی نا، انڈسٹری ہوگی۔ جناب امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزنس مین تھے ریشمی کپڑے کے۔ مسئلہ یہ اخلاقی پہلو ہے نا کہ کیا آپ صرف پیسے کما رہے ہیں جائز طریقے سے؟ میں پاکستان میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ مجھے نام لینا چاہیے جو اچھے بھلے مانس لوگ ہیں۔ نجیب ہارون ہے پی ٹی آئی کے، نہ صرف وہ سرکاری کام نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ خوشحال آدمی ہوں تو میں تنخواہ بھی نہیں لوں گا، گاڑی بھی نہیں لوں گا، کسی کمیٹی میں ہوں کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ بات یہ اخلاقی پہلو ہی ہے، پیسے کمانا تو کسی طرح کوئی جرم نہیں ہے، پیسے سے محبت جرم ہے۔ پھر وہ محبت اتنی ڈامینیٹ کر جاتی ہے کہ وہ آدمی کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے دولت سے محبت۔ تو یہ دیکھیے دو عوامل ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ بھٹو دور میں جو نیشنلائزیشن کی گئی، بلکہ 3-4 عوامل ہیں، دو بڑے عوامل۔
نیشنلائزیشن کی گئی، اس کے بعد اس وقت بہت پیسہ ملک سے باہر گیا غیر قانونی طور پہ. اس وقت تو ٹیررزم کا مسئلہ ہی نہیں تھا. میں نام لے سکتا ہوں لوگوں کے، لیکن میں اس لیے نہیں چاہتا کہ انڈیویجول کے نام لینے کا کیا فائدہ. پیسہ گیا ہے یہاں سے بزنس مین کا. اچھا پھر دوسرا پہلو یہ 91 میں ایک قانون آیا، مجھے حیرت ہے کہ کوئی میڈیا میں اس کا ذکر نہیں کرتا. کیا باہر پیسہ رکھ سکتے ہیں؟ باہر کیوں رکھ سکتے ہیں جی آپ پیسہ؟ بھائی آپ ایک ایسے ملک میں جہاں کسی کی جیب سے ڈالر کا ایک نوٹ نکل آئے تو وہ جیل چلا جاتا تھا. آپ ایک غریب ملک ہے، اس کا پیسہ باہر، اور یہ فیشن ہے. گجرانوالہ کا کوئی انڈسٹریلسٹ ایسا نہیں ہے، شاید ہوں گے کچھ جن کا جو وہاں فلیٹ نہ خریدتے ہوں. میڈیا میں ایسے لوگ ہیں، ایک آدھ نہیں ہے، کئی ہیں جنہوں نے ناجائز پیسے ملا. میں ایک اینکر کو جانتا جنہوں نے 5 کروڑ روپے لیے تھے 2013 کی کمپین میں. اچھا اب سوال تو اصل میں اخلاقی ہے کہ کیا آپ کو جس آدمی کو خدا کے سامنے جواب دے کا احساس نہیں ہے تو اس کو ملک کی کیا پرواہ ہے؟ ہارون صاحب ایک سوال آپ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ابھی تک پیناما کے بعد اب پینڈورا کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی حیثیت میں کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے جس سے وہ لنک کریں. کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے خسرو بختیار صاحب کا نام آیا ہے، ان کے بھائی کا نام آیا ہے، اس سے پہلے وقار مسعود صاحب کے بیٹے کی بات ہو رہی تھی، عبدالعلیم خان صاحب کا نام ہو رہا تھا، اور بھی دیگر نام ہے. عمران خان صاحب کے موقف کو کتنی تقویت ملے گی، ان کو خود کتنی مضبوطی ملے گی کہ لیڈر کو درست ہونا چاہیے، باقی نیچے آٹومیٹکلی سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ پی ٹی آئی کو کتنا مضبوط کرے گی؟ یہ کیا بات ہے؟ لیڈر کو درست ہونا چاہیے، نیچے جرائم پیشہ ہونے چاہیے، یہ ہے دلیل. خسرو بختیار کی وہ صفائی دیتے رہے. 100 ایکڑ زمین ہے، 3 شوگر ملے ہیں، مہینے میں 3 غیر ملکی دورے ہیں. سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے اس کو، اور اخبار میں تصویر چھاپنی چاہیے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کمال ہے. یعنی کرائم جو ہے، دیکھیے چوہا ایک نہر میں سوراخ کرتا ہے، پھر دوسرا چوہا کرتا ہے، پھر نہر ٹوٹ جاتی ہے. یہ ساری پارٹیاں اس میں ملوث ہیں، کاروباری لوگ ملوث ہیں، میڈیا کے لوگوں کے نام آئیں گے. میں نے آپ سے وقفے میں کہا انڈین ایکٹروں کے نام آئیں گے. دبئی آپ جائیں آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے شاندار محلات ہیں، میڈیا کے لوگوں کے بھی ہیں. ابھی تو سچن کا بھی نام آ گیا، کرکٹر. بات یہ ہے کہ 10% دنیا کی دولت آف شور کمپنیوں میں ہے. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے. اور جیسے بالکل صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ارشاد عرب صاحب نے کہ کس لیے یہ پیسے باہر کیوں رکھے جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے، میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں خسرو بختیار جو ہے، یہ ان کے خاندان کی تو اتنی زمین ہی نہیں ہے 3 شوگر ملے لگا سکیں، اور اس کے علاوہ بھی انویسٹمنٹ ہیں، اور مہینے میں 3 دورے غیر ملکی. اس زمانے میں پہلے اس حکومت میں شامل ہونے سے نہیں ان کو اس کا تو نہیں، اس کا تو نہیں خان صاحب فرماتے ہیں، اس کے بھائی کا ہے. بھائی جو آدمی آپ کی پارٹی میں ہے، محاسبہ گھر سے شروع ہوتا ہے. اس میں قول رسول کیا ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ناروا بات بھی ان کی زبان سے نکل جائے، کہ وہ اگر کریں تو تشبیہ تو اسی لیے دی جاتی ہے نا کہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. اس کا ہاتھ کاٹ دوں. اس کو خاتون کا نام فاطمہ تھا جس پہ الزام آیا تھا. ایک آدمی تھا اس کے بارے میں کئی لوگوں نے کہا حضرت عمر سے، کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہو گئے جن کو ضرورت ہوئی ہوگی کہ یہ بڑا نیک نیت آدمی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، کوتاہی ہو گئی یہ وہ، اور اس کو معاف فرما دیں. انہوں نے کہا جو نیتوں کا حال جانتے تھے نا وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اس پہ نہ صرف قانون سازی کریں، پرسوں کیبنٹ کا اجلاس ہے، پتہ چل جائے گا. نہ صرف قانون سازی کرنی ہوگی، اس مسئلے کا مجموعی جائزہ لینا ہوگا. یہ 91 کا قانون کیوں نہیں ہٹاتے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج کے زمانے میں پیسے باہر بھیجنا کوئی کام ہے؟ 5 منٹ میں میں پیسے بھیجتا ہوں. میری صاحبزادی رہتی ہے وہاں پہ برطانیہ میں، 5 منٹ میں پیسے بھیجتا ہوں. بھئی یہ کوئی کام ہے؟ کئی دفعہ میں ٹیلی فون کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ اسے ٹرانسفر کر دیں. اپنا قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سازی نہیں، صرف یہ مجموعی ایک دیکھیں عدالتوں کو حکم دینا چاہیے اگر وہ مناسب سمجھیں. ہمیں عدالتوں سے یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ بھئی پارلیمنٹ اس میں قانون سازی کرے. مشکل اور ہے، مشکل یہ سمام میں سب ننگے ہیں. وہ ملک ریاض کا کیا ہوا؟ جرمانہ. کیوں جرمانہ جی؟ جرم کی سزا ہوتی ہے، سزا، جرمانہ نہیں ہوتا. اچھا یہ جو ایک اور سوال ہارون صاحب یہ ہے
کہ کیا یہ تحقیقات کا دائرہ جو ہے یا اس زمرے میں صرف پی ای پیز کو آنا چاہیے، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کو، یا کاروباری شخصیات جو ہیں ان کو بھی تحقیقات کے دائرے میں لانا چاہیے؟ سب کو آنا چاہیے. اصول یہ ہے کہ طاقتور کو پہلے سزا دی جاتی ہے. دیکھیے یہ واقعہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، اب ایک دفعہ پھر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر شعیب صدر جو وفاقی ٹیکس محتسب تھے، ان سے زرداری صاحب نے پوچھا کیا ٹیکس وصولی بڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال میں 2 گنا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جو 10-12 طاقتور آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے ڈیفالٹر، جی ان کو پکڑ لیں. تو انہوں نے کہا وہ کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں 2-3 آپ کے وزیر ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بس چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے فواد چودھری صاحب سے ذرا کر لیں. زرداری صاحب جی اور جناب نواز شریف خاندان جس طرح نوچ نوچ کے کھاتا رہا، جی، اور ہم کہتے رہے کہ کھاتے بھی ہیں لگاتے بھی ہیں اور ہر طرح کے دلائل. ایک تو ان کو شرم آنی چاہیے ان پارٹیوں کے لیڈروں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہ جو کرپٹ ہیں اور ان کے لیے جواز تراشتے ہیں. اچھا بات پھر 1 منٹ یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے. عمران خان تو ایماندار ہے نا، کیا دلیل ہے جناب؟ اپوزیشن میں دم اس لیے نہیں ہے ہارون صاحب کہ وہ خود کمپرومائز ہیں یا ان کے اپنے نام ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ مطلب یہی وجہ ہے نا؟ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ذرا آپ میں کہ سٹیمپ کر دیں. نہیں میں تو روز سٹیمپ لگاتا ہوں 6 دفعہ. میری سٹیمپ کو کون مانتا ہے؟ وہ اس نے کیا کہا تھا انڈیا کے وزیر اعظم نے، واجپئی نے، کہ میری مور سے پاکستان نہیں چلتا، پاکستان اپنے بل پہ چلتا ہے. بات یہ ہے کہ سارے نو دولتیے ہیں. 1 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب آ رہا ہوں. 99% ہیں نو دولتیے. پاکستان مسلمان بزنس کرتے ہی نہیں تھے، ذمہ دارہ کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے. اب نو دولتی آئے، قائد اعظم کے بعد قانون تو ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا بتدریج. 88 تک تو موسٹ آف دی ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہیں یا چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ کرپٹ نہیں تھے، زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں، بے قاعدگیاں تھیں. اس کے بعد تو ایسا دروازہ کھلا کہ بھائی یہ شریف خاندان نے شروع کیا، بھائی آپ حکومت میں ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں. تو میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ تھانے دار کو بھی تو اجازت دو نا تھانے میں ہوٹل کھولنے کی، ڈی سی کو بھی اجازت دو. بھائی سرکاری انفلوئنس جب آپ استعمال کرتے ہیں، میں تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، یہ 91 کا قانون کیا ہے؟ کیوں بار جس آدمی کو ضرورت ہے اس کا تعین وزارت قانون کر سکتی ہے کنسلٹیشن کے ساتھ. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی کہ تو کیا آپ کمپرومائز کر رہے ہیں؟ اس ملک کے اہم ترین آدمی نے، میں نام نہیں لے سکتا، مجھے کہا شریف خاندان کی 300 جائیدادیں ہیں لندن میں. وہ تحت کمپنیاں ہیں، شیل کمپنیاں ہوتی ہیں، ایک کمپنی اس کے نیچے دوسری کمپنی، اس کے نیچے تیسری کمپنی. بھائی $800 بلین انویسٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں. 500 انڈینز ہیں جن میں سے ایک نے $13 بلین لے کے بھاگا ہوا، ایک $9 بلین لے کے. 500 میں سے ایک آدمی واپس آیا صرف. مشرقی یورپ، روس میں تو مافیاز بن گئی تھی نا، آپ کو یاد ہے نا جی. تو یہ اپوزیشن پوری کی پوری ویسی ہے. اس حمام میں اللہ کے فضل و کرم سے سب ننگے ہیں، بیچ میں سے ایک فکرہ نکلتا ہے. عمران خان تو ایماندار ہے. اچھا ایک نقطہ تو ہارون صاحب یہ ہے نا کہ ویلتھ کریشن ہو نہیں رہی ہے، کم ہو رہی ہے، یا جو بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. دوسری انہوں نے بات یہ کی کہ ہمارا سسٹم اکساتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور باہر جا کر کام کریں کیونکہ ہمارا سسٹم ہی سپورٹ نہیں کرتا. یہ ایک پہلو ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، 100% ٹھیک کہا، لیکن یہ ایک پہلو ہے. مثلاً لاہور میں ایک صاحب جنہوں نے پیسہ بنایا ہی امریکہ میں تھا، یعنی انہوں نے بزنس کیا ہی امریکہ میں، کوئی 20 سال امریکہ میں بزنس کیا، اور ان کو وہاں پاکستانی ہیں، لاہور کے ہیں، اگر آپ کہیں میں نام بھی بتا دوں گا. انہوں نے وہاں بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ لیا پورے امریکہ میں. بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ لینا کوئی سہل ہے؟ وہاں دنیا بھر کا ٹیلنٹ جاتا ہے، سرمایہ جاتا ہے. اب یہاں وہ 2 5 سٹار بلکہ 3 5 سٹار ہوٹل بنانا چاہتے تھے، کراچی میں، لاہور میں 2، ایک کراچی میں. ایک خاتون ہے، FBR کی خاتون ہے، جس کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے، FBR کا تو نام ہی نہیں لیتا کوئی. اس نے کہا 30 لاکھ روپے دے دیں. ان کے کس چیز کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی اور فلیٹ بیچے ہیں تو انہوں نے کہا ٹیکس دیا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. انہوں نے کہا میں بھگتوں گا، بھگتیں گی تو آپ. وہ چلے گئے عدالت میں کہ یہ ہے بلڈنگ اور یہ ہے جناب میں نے جو بیچے ہیں اور یہ ہے ٹیکس یہ میں نے دیا. اس کے بعد وہ دونوں پروجیکٹ بند ہو گئے اور وہ چلے گئے امریکہ واپس.
اور وہاں بزنس کر رہے ہیں. دیکھیے بزنس مین کو آپ بزنس بھی نہیں کرنے دیتے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب شریف خاندان یہ کہے گا کہ شوگر فیکٹری کا لائسنس تو آپ کو مل سکتا ہے, مشینری اتفاق سے خریدنی ہوگی. ایک مثال انہوں نے دے دی. 1990 میں آئے لوگ آئی ٹی کے, مجھے بتایا گیا ہے 1990, مجھے بہت ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا کہ مستقبل آئی ٹی میں ہے. اور آپ کی کامن سینس کیا یہ مانتی ہے, یہ نہیں مانتی کہ پاکستان $20 بلین کما سکتا تھا آئی ٹی سے؟ ابھی تیزی سے اضافہ شروع ہے نا. مہاتیر محمد نے کہا تھا عمران خان سے, ہم نے پرزے جوڑ کے شروع کیا تھا, اور یہ کہا تھا پاکستانی 6 مہینے میں وہ کام سیکھتا ہے جو ملائیشین 1 سال میں سیکھتا ہے. شریف خاندان نے کہا ہمارا حصہ. بھائی آپ جب کرپٹ پولیٹیشین کو دے دیتے ہیں, نپولین نے کہا تھا کہ جس ایک گیدڑوں کا لشکر جیت سکتا ہے اگر ان کا لیڈر ایک سردار ہو. ہے تو تشبیہ. جب آپ ملک ان لوگوں کے حوالے کر دیتے, آپ نے ملک کو زرداریوں کے حوالے کر دیا اور شریفوں کے حوالے کر دیا, اور اب عمران خان کی کیبنٹ میں کرپٹ لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو خیر تحقیقات ہونی چاہیے. بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہتھوڑے کی طرح ایک فکرہ ہمارے سر پہ مار دے, لیکن عمران خان ایماندار ہے, 40,000 سال میں پہلا ایماندار آدمی پیدا ہو گیا اس ملک میں. یہ دلیل ہے. دی نیوز کے صحافی جو اوبویسلی ICIJ کا حصہ ہیں, ان کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈورا پیپرز میں جنید صفدر کا نام شامل نہیں ہے. یہ ابھی انہوں نے تردید ہم نے تو دیکھے نا, ہم نے کہا ہی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے, اور ہم نے ہماری اپنے صاحب نے بھی دیکھیے وہ ہیں ڈیپینڈنٹ, ان کی والدہ صاحب بھی ڈیپینڈنٹ. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فواد چودھری نے ڈیپینڈنٹ ہے اور ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. میرے نام پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ سارا جو خاندان ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے. کس پہ؟ وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میری بیگم کو پتا ہوگا, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. حمزہ سے پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی کو پتا ہوگا. بھائی کہاں ہے؟ بھائی لندن میں ہے, وہ اس کو علی عمران کو پتا ہوگا. یہ ایسا گورکھ دھندا ہے. دیکھیں جب آپ حکمران کو کاروبار کرنے کی اجازت دیتے ہیں, 1 کروڑ روپے, یو امیجن کہ اسے 1 کروڑ روپے کی قیمت کیا تھی, بلبن کا زمانہ کون سا ہے. ایک ہندو سیٹھ نے ملاقات کے لیے پیش کرنا چاہے, ہی ریفیوزڈ. اس نے کہا کوئی کام لینا چاہے گا. حکمرانوں کا کام کاروبار کرنا تو نہیں ہے نا. صاحب ویسے یہ میں ابھی چلنے, وہ تو تردید آ گئی عمر چیمہ کی طرف سے, لیکن میں ایک چیز, احسن اقبال صاحب بڑی توقع لگائے بیٹھے تھے کہ عمران خان کا نام آئے گا. کل سے وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی پہ تنکا. اچھا وہ تو اب ہوا نہیں. بات یہ ہے احسن اقبال بیچارہ جو ہے, اب اس کے بارے میں کیا بات کریں. ملک کا اربوں روپیہ اس نے برباد کیا جب اس نے دیکھا نوجوانوں میں عمران پاپولر ہو رہا ہے. اس پہ سیریس ایلیگیشن ہے. ذوالفقار چیمہ کو لیں ابھی لائن پہ کہ اشتہاری مجرم پالتا ہے, ان کے ذریعے وہ الیکشن لڑتا ہے. اس نے انڈیا کی سرحد پہ 3 ارب روپے کا سپورٹس اسٹیڈیم بنایا. جنگ نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی کھیلتا ہے, نہ اس کا کوئی مطلب ہے. اس نے اپنے بھائی کے لیے لارنس گارڈن میں 4 یا 6 ایکڑ جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ جو خوش آمدیوں کے ٹولے ہیں نا, انہوں نے دیکھو, ایک پونی والا ہے سینٹ کا جو چیئرمین ہوتا تھا, اس کو دنیا بھر میں کرپشن نظر آتی ہے, زرداری میں نہیں نظر آتی. اسی طرح یہ لیگیوں کا حال ہے, اسی طرح عمران خان کا. بھائی عمران خان تو ایماندار ہے جی, مطلب یہ تو خوش آمدیوں درباریوں کے ٹولے ہیں, ان کی باتوں کی کیا حیثیت ہے. مسئلہ ایک تو سعدیہ صاحبہ محترمہ جو بات کر رہی تھیں کہ ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی عمران خان کے لیے. بھائی یہ جو دھرنا جب انہوں نے دیا تھا تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ مسئلہ ان کا اقتدار ہے, مسئلہ تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیوانے پاگل ہوئے جاتے تھے اقتدار کے لیے جی. اور مجھے کہنا نہیں چاہیے شاید, میں نے اس وقت ان سے ملنا چھوڑا تھا. میں تو ایک ہفتے میں 3 دن کم از کم میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی. بات یہ ہے, وعدے اس لیے نہیں کیے جاتے کہ پورے کیے جائیں. سوائے قائد اعظم کے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو پورا سچ بولتا ہو, اور اس لیے تو وہ ڈیفرنٹ ہے باقی سب سے. سوال بیچ میں رہ گیا, کیا سوال میرا تھا پلیٹ فارم کون سا ہے؟ پلیٹ فارم مسئلہ نہیں ہے. If you are serious, عمران خان صاحب تو برین اسٹارمنگ کے قائل ہی نہیں. If you are serious تو اس کا کوئی بھی آپ ڈھنگ کے 2 3 4 آدمی تلاش کریں,
اور مشورہ کریں. مشورے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے. پلیٹ فارم تو ایک سے زیادہ بن سکتے ہیں. بھائی جی آئی ٹی بن گئی تھی نا. ایک تو یہ ہے نا کہ نیب پہلے سے موجود ہے, ایف بی آئی پہلے سے موجود ہے. مجھے کہا نیب کے چیئرمین نے, مجھے کہا کیا, ان سے پوچھے تردید کر دیں کہ ایک وزیر کے خلاف 100% ثبوت موجود ہیں, لیکن میں حکومت کو مستحکم نہیں کرنا, غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتا. اچھا, یہ نیب کیا کرے گی؟ پوچھ لیں ان سے. تو پھر کیسے کریں گے ہارون صاحب احتساب کیسے ہوگا؟ کریں نا, پہلے اپنے لوگوں کا احتساب کریں. بالکل سعدیہ نے ٹھیک کہا ہے, پہلے اپنے لوگوں کا کریں. احتساب سے مراد احتساب ہے, یہ نہیں کہ ان کو اٹھا کے جوڑ میں پھینک دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کا کریں. اور وہ جاؤ لگ کے قتل کا واقعہ ہوا تو ہم اس کی تفتیش کرتے رہے, تو ایک دن وہ بڑے میاں تنگ آ گئے. اجمل خٹک ان کا نام تھا. جی اجمل خٹک صاحب کے بعد میں گیا, وزیر داخلہ اسلم خٹک کہنے لگے وہ ایک تھانے دار کا ایک ہفتے کا کام ہے, یہ کرنا ہی کوئی نہیں چاہتا. وہ بھائی آپ کی نیت ہے کرنے کی. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, کراچی میں کتنی دفعہ آپریشن آپ کو کرنا پڑا, یہ 96 میں مکمل ہو گیا تھا. نواز شریف صاحب آئے, 500 ٹیررسٹ رہا کیے, 50 کروڑ روپے بتہ دیا الطاف حسین کو. پھر کتنے برسوں کے بعد جا کے جنرل بلال نے وہ ساری کارروائی مکمل کی. کیا کوئی انصاف کرنا چاہتا ہے؟ اگر یہ شرافیہ انصاف کرنا چاہتے, میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, کسی پارٹی کی بھی نہیں کر رہا, تو عدالتی نظام میں پاکستان 120ویں نمبر پر ہو. یہ سربت تو کتنے دیے عمران خان نے, اور ایک نسل کو دھوکہ دیا بھٹو نے, ایک کو دیا نواز شریف نے, ایک کو دیا عمران خان نے. ان میں سے کوئی انصاف نہیں کرنا چاہتا. ناصر درانی کیسے چلے گئے تھے, اور عثمان بزدار کیوں وزیر اعلیٰ ہے؟ آپ پلیٹ فارم کی پوچھتے ہیں. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, چیزیں ہمیشہ پیچیدہ ہی ہوتی ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو پیچیدہ چیزوں کو آسان بناتا ہے. ابراہم لنکن نے بلایا جنرلوں کو. امریکی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس تھا نا 1859 میں یا 57 میں. خانہ جنگی ہو رہی ہے, امریکہ کے 2 حصے ہو گئے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس نے کہا مجھے تمغوں والے جرنیل نہیں چاہیے, مجھے وہ جنرل چاہیے جو جنگ جیت کے دے سکتا ہو. اور میٹنگ ختم ہونے سے پہلے, چاہے وہ 6 گھنٹے, اب یہ تو نہیں, اتنی تفصیلات تو مجھے معلوم نہیں ہے, 6 گھنٹے کی میٹنگ تھی یا 8 گھنٹے کی تھی یا 3 دن کی تھی, جنرل پیٹن کو ذمہ داری سونپ دی گئی اور جنگ اس نے جیت دی. عمران خان صاحب کا میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, انہیں پتہ نہیں ہے سب سے پہلے پولیس ٹھیک کرنی چاہیے, انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد عدلیہ ٹھیک کرنی چاہیے, انہیں معلوم نہیں ہے ٹیکس کلیکٹر کو ٹھیک کرنا چاہیے, انہیں معلوم نہیں ہے کہ سول سروس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے, انہیں پتہ نہیں ہے ڈھنگ کے آدمی رکھنے چاہیے. وہ ریگن کیوں کامیاب تھا 90 سال کی ریکارڈڈ امریکن ہسٹری میں؟ وائی ہی واز دا موسٹ پاپولر لیڈر, اس لیے کہ وہ موجود ترین آدمیوں کا انتخاب کرتا تھا. عمران خان صاحب نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو سب سے گیا گزرا آدمی ہوگا وہ میرا ایک دوست صاحب, میں اسے پوچھا تھا وہ اتنے نالائق ملازم تم ڈھونڈتے کہاں سے ہو؟ یہ دیکھو ان میں یہ کمال ہے کہ ایسے آدمی کو انہوں نے ذمہ داری سونپیا. اور ڈاکٹر صاحب عثمان بزدار, نیور ان دی ہسٹری آف ہیومن کائنڈ آپ اس کو چوکیدار نہیں رکھ سکتے. آپ کہتے ہیں پیچیدہ ہے, بھئی پیچیدہ ہے تو سہل کرو, پیچیدہ کو پیچیدہ تر کیوں کرتے ہیں؟ ہارون صاحب یہ بتائیے کہ اب اس سے لگتا ہی ہے کہ 2-4-5 دن تو یہ شاید ڈسکشن میں رہے گا, لیکن اس کا کوئی ویسا پولیٹیکل امپیکٹ نہیں آئے گا جیسا پاناما پیپرز کا آیا تھا, کیا ایسا نہیں ہے. اچھا, خدا کی کائنات میں کوئی چیز بے نتیجہ نہیں ہوتی, جلد یا بدیر اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اگر آپ بے حسی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اور بھی زیادہ ہولناک نتائج نکلتے ہیں. عمران خان صاحب کے قریب جو ان کے بہترین دوست تھے, یعنی جو دیانتدار بھی تھے, باصلاحیت بھی تھے, جس دن الیکشن کا نتیجہ آیا چند دن کے بعد وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا خان صاحب حکومت نہ لیں, آپ کی میجارٹی نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, لیٹ دیم فارم دا گورنمنٹ, یہ چلا نہیں سکیں گے. وہ کیسے پیپل پارٹی انہوں نے مل کے حکومت کیا چلاتی؟ عمران خان صاحب کی پوزیشن مضبوط, اندازہ یہ ہے کہ بہت مضبوط ہو جاتی. وہ قوم کے پاس جاتے اور کہتے
کہ بھائی مجھے مینڈیٹ دو تو میں چلاؤں گا، آپ نے مجھے 90 سیٹیں دے دی یا 100 دے دی یا 120 دے دی، اس سے کام نہیں چلتا۔ وہ اعجاز الحق کو سمجھایا کہ برخوردار وزارت نہ لو، وزارت عظمیٰ کا چانس ہے۔ جب سارے دلائل دیے جا چکے تو اس نے کہا کہ چلے میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن اگر میں نے لینی ہو تو پھر کون سی وزارت لوں گا؟ خان صاحب اقتدار کے لیے دیوانے ہو رہے تھے۔ بھائی ذمہ داری تب سنبھالیں جب آپ اسے پورا کر سکتے ہو۔ اتھارٹی کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے، اتھارٹی کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب بھی کرا لیں مڈ ٹرم الیکشن، اب بھی کرا لیں۔ بہت شکریہ عالم صاحب، ارشاد صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، سعدیہ سرد میرے ساتھ تھیں، بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔